ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں مکافات عمل اور ہندی میں کہتے ہیں کرما۔ پاکستان پر ٹیررزم کے الزامات لگانے والوں پر آج خود ہی اسی طرح کے الزامات لگنا شروع ہو چکے ہیں۔ ہندوستانی اور سینٹرل ایشینز داعش یعنی کہ آئیسس کا نیا چہرہ ہے۔ نہیں معلوم نا آپ کو؟ میں بتاتا ہوں۔ ہندوستان، تاجکستان، ازبکستان اور کرغزستان کے دہشت گرد اس سے پہلے گلوبل ٹیررزم پر کبھی بھی سامنے نہیں آئے تھے، مگر اب آ چکے ہیں، وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ امریکہ کی بہت ریناؤنڈ اور اوتھینٹک نیوز میگزین نے CIA کی رپورٹ کے ذریعے کئی تہلکہ خیز انکشافات کیے ہیں۔ تو آئیے اس ویڈیو میں ایک ایک کر کے وہ انکشافات دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں۔ پاکستان کے سیاسی ٹیمپریچر میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے میڈیا میں انہی خبروں کو زیادہ جگہ مل پاتی ہے جو ملک کے انٹرنل پالیٹکس کے حوالے سے زیادہ گرما گرم خبریں ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، ایسا ہی ہوتا ہے یوزلی۔ آئرونی یہ ہے کہ ایسے موقع پر ان انسیڈنٹس کو بھی نگلیکٹ کر دیا جاتا ہے جن کے ساتھ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ فیٹ اپ آپ کے سامنے ایک بہترین اگزامپل ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور اپوزیشن میں ایک رسہ کشی کی وجہ سے فیٹ اپ پر ہونے والے میٹرز میں ایک دوسرے سے اگری نہ ہونا، مشکلات پیدا کرنا سب کے سامنے ہے نا۔ حالانکہ یہ نہ اپوزیشن کا مسئلہ ہے، نہ حکومت کا ہے، نہ اس کا تعلق کسی اور سے ہے، بلکہ اس کا تعلق پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی سے ہے۔ ایک طرف اپوزیشن حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے ایک ہو چکی ہے اور بڑے بڑے جلسوں کے ذریعے، جیسے کہ آپ نے گجرانوالہ میں دیکھا، کراچی میں دیکھا اور کوئٹہ میں دیکھا، وہاں کیا کچھ ہوا ہے وہ بھی سب نے دیکھا، اور نہ جانے یہ سارا سلسلہ کب تک چلے گا اور کہاں اس کی جا کے ٹان ٹوٹے گی۔ دوسری طرف حکومت مہنگائی اور ان امپلائمنٹ جیسے مسائل پر توجہ دینے کے بجائے اپوزیشن کی جو ٹیکٹکس ہیں ان کو توڑنے میں بزی ہے، ان کے بارے میں بیان بازی کر رہی ہے، اور میڈیا کی تمام اٹینشن کا مرکز بھی سیاسی کنفرنٹریشن ہی ہے۔ لیکن ان دنوں ایک بڑی خبر امریکن میگزین فورن پالیسی میں ہائی لائٹ ہوئی، جس میں تہلکہ خیز فائنڈنگز نے پھر سے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، اسپیشلی ان ساؤتھ ایشین ریجن۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہندوستانی دہشت گردی ہسٹوریکلی دنیا کی نظروں سے اوجھل رہی ہے، یعنی کہ وہ سامنے نہیں آئی۔ ہندوستان کے ایکسٹریمسٹ پالیسی ایک تباہ کن خطرہ ہے۔ بھارتی دہشت گردی کا نوٹس نہ لیا تو اس کے فار ریچنگ ایفیکٹس ہوں گے۔ ڈینجرس امان ڈینجرس۔ میگزین نے اپنی رپورٹس میں کہا ہے کہ داعش کے افغانستان میں اگست میں جیل پر حملے نے ابھرتے ہوئے خطرے کو بڑھاوا دیا ہے۔ مختلف کنٹریز میں دہشت گرد حملوں کی نئی لہر میں بھارتی سرپرستی نے نیا موڑ لے لیا ہے۔ داعش اور بھارتی گٹھ جوڑ نے 2019 میں سری لنکا پر بم دھماکے کیے، 2017 میں ترکی میں کلب پر حملہ کیا، نیو یارک میں کیا، اور اسٹاک ہوم پر جو حملہ کیا اس کی وجہ سے دنیا کو حیران پریشان کر دیا ہے، اور ان حملوں کی پلاننگ میں بھارت کا ملوث ہونا بہت پریشان کن ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھارت کا دہشت گردی میں ملوث ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے، مگر دنیا کی نظروں سے الجھل رہی ہے۔ وہ بھارت کے پاکستان اور افغانستان میں دہشت گردوں سے کانٹیکٹس ہیں اور ان کی سرپرستی بھی کرتا ہے، اور یہ پاکستان کتنے عرصے سے کہہ رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی بھارت ریجن میں دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث رہا ہے۔ بھارت نے داعش کو استعمال کر کے ایکسٹریمزم اور ٹیررسٹ آئیڈیالوجیز کو پروموٹ کرنے کے لیے جو ینگ برینز ہوتے ہیں نا، نوجوانوں کو استعمال کیا ہے تاکہ ان کی آسانی سے برین واشنگ کی جائے، اور پک بھی مسلمانوں کو کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں اس طرح پراکسی وار لڑتے ہیں یہ لوگ۔ جبکہ بھارتی دہشت گردوں کے سیریا کی لڑائی میں اور افغانستان میں داعش کے ساتھ مل کر لڑنے کے ثبوت بھی موجود ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا وہ ہندو کنورٹ ہو کے مسلمان ہوئے ہوں۔ 2016 اتاترک ایئرپورٹ پر حملہ، انڈر گراؤنڈ پیٹرزبرگ پر حملے کے ثبوت بھی موجود ہیں جس میں بھارت کا ہاتھ ہے۔ بھارتی ٹیررسٹ نے افغانستان، سیریا کو بیس بنا کر کارروائیوں میں حصہ لیا، جبکہ کابل میں سکھ گرودوارے پر حملے بھی بھارتی ٹیررسٹ نے کیے ہیں۔ بھائی یہ پاکستان نہیں کہہ رہا، یہ فورن پالیسی میگزین کہہ رہا ہے، جو کہ CIA کی رپورٹ کے ذریعے سارے انکشافات ہوئے تھے۔
फॉरेन पॉलिसी ने यह भी डिस्क्लोज किया है कि दाइश ने भारत में टेररिस्ट ग्रुप्स की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी की थी। हाँ, वैसे ये मैंने सुनी थी एक्चुअली। दाइश का यही ग्रुप कश्मीर में भी मौजूद है, जबकि यूएन भी केरला और कर्नाटक में दहशतगर्दों के ग्रुप्स का इंकिशाफ कर चुका है। खाम खा पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो यार तुम लोग। दाइश ने कश्मीर में मरने वाले 3 साथियों का जिक्र अपने मैगज़ीन अल बिना में भी किया था, जबकि एक हिंदू का 9/11 वाक़े के खालिद शेख मोहम्मद से कॉन्टैक्ट की भी फाइंडिंग्स सामने आई हैं। इस साल मार्च 2020 में काबुल के गुरुद्वारे पर हमले के बाद दाइश की जानिब से हमले आवरों की जो तस्वीरें पब्लिश की गई थी, इनमें से एक का नाम खालिद अल हिंदी था, जिसका ताल्लुक भारत की रियासत केरला से बताया गया था। दूसरी जानिब भारत के अखबार इंडिया टुडे ने भी अपनी एक रिपोर्ट में इसकी तस्दीक किया, जिसमें भारतीय इंटेलिजेंस और उसके ज़राए ने बताया था कि अबुल खालिद अल हिंदी का असल नाम मोहसिन है। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि अगस्त 2015 में दाइश के एक और भारतीय कारकुन अबू यूसुफ अल हिंदी उर्फ शफ़ी ने, जिसका ताल्लुक कर्नाटका से था, शाम में एक सुसाइड हमला किया था जिसमें वो खुद मारा गया था। याद रहे कि ये इंडियन मुजाहिदीन का पहला मेंबर था जिसको अमेरिका ने आलमी दहशतगर्द करार दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक मई 2016 में 98 भारतीय अफराद ने अफ़गानिस्तान जाकर दाइश में शमूलियत इख्तियार की। अब ये कौन थे? हो सकता है ये हिंदू कन्वर्ट मुस्लिम थे या मुस्लिम ब्रेन वॉश्ड टेररिस्ट थे। Who knows that? 2017 में लखनऊ में होने वाले सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स की तरफ से जो ऑपरेशन किया गया था, उसके दौरान दाइश के मेंबर्स की डेथ्स की बहुत सारी इतलात मिली थी। जुलाई 2020 को यूएन की दहशतगर्दी से मुतल्लिक एक रिपोर्ट में ख़बरदार किया गया था कि भारतीय रियासतों स्पेशली केरला और कर्नाटक में दाइश की दहशतगर्दों की बड़ी तादाद, बड़े ग्रुप्स मौजूद हैं। दाइश और अलकायदा वगैरह से मुतालिक एनालिटिकल सपोर्ट और मॉनिटरिंग सैंक्शंस करने वाली एक टीम की रिपोर्ट में कहा गया है कि अलकायदा सब कॉन्टिनेंट्स अफ़गानिस्तान के नमरोज़, हेलमंद और कंधार सूबों से काम करती है। और इस रिपोर्ट्स में ये भी फाइंडिंग की गई कि इस ग्रुप के बांग्लादेश, भारत और म्यांमार में 150 से 200 के करीब मेंबर्स मौजूद हैं और इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं। लास्ट मंथ सितंबर 2020 के आखिरी हफ्ते में भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस में एक डिटेल रिपोर्ट आई थी जिसमें इंकिशाफ किया गया था कि दुनिया भर में भारत से दहशतगर्द तंजीमों को $1 अरब भिजवाए गए हैं। अमेरिकन ट्रेजरी के जो इदारे होते हैं, फाइनेंशियल क्राइम इन्फोर्समेंट नेटवर्क ने एक रिपोर्ट में यह भी बताया कि 2011 से 2017 के दरमियान 44 भारतीय बैंकों से की गई 2000 से ज़ायद ट्रांजैक्शंस के ज़रिए दाइश और दीगर दहशतगर्द ग्रुप्स को 1 बिलियन से ज़्यादा रकम भेजी गई थी। 2018 से अब तक कितनी रकम भिजवाई गई, अभी इसका रिकॉर्ड सामने आना बाकी है। इस टेरर फाइनेंसिंग में भारत के जो निजी बैंक ही नहीं बल्कि जो गवर्नमेंट है या सरकारी बैंक्स भी मुलव्वस हैं। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी बैंकों में पंजाब नेशनल बैंक 290 ट्रांजैक्शन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 102 ट्रांजैक्शन, बैंक ऑफ बड़ौदा 93 ट्रांजैक्शंस, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 99 ट्रांजैक्शन और कनारा बैंक 190 ट्रांजैक्शन के साथ टॉप पर हैं। जबकि प्राइवेट बैंकों में HDFC बैंक की 253 ट्रांजैक्शंस हैं, ICICI बैंक 57 ट्रांजैक्शंस, कोटक महिंद्रा बैंक 268 ट्रांजैक्शंस हैं और एक्सिस बैंक 41 ट्रांजैक्शंस और इंडस इंडिया बैंक 117 ट्रांजैक्शन के साथ नुमाया है। दिलचस्प बात यह है कि इन मनी ट्रांसफ़र्स के लिए इन बैंक्स की लोकल ब्रांचेस के अलावा अमेरिका, कनाडा, UK और UAE जैसे ममालिक की जो ब्रांचेस हैं वो इस्तेमाल की गई हैं।
جس سے یہ اندازہ کرنا قطعاً مشکل نہیں ہے کہ جو بھارتی ایجنسیاں ہیں ان کے آپریٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ان رپورٹس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں نہ تو ذرائع آمدن کا ذکر ہے اور نہ ہی یہ وضاحت کی گئی کہ یہ رقم کس مقصد کے لیے بھجوائی گئی یا ٹرانسفر کی گئی۔ بہت سی ٹرانزیکشن میں دیے گئے نام اور پتے بھی ایک قسم کے فرضی ہیں، انونیمس ایک قسم کے۔ امریکہ کی طرف سے کچھ انویسٹیگیشن کے لیے ای میلز بھجوائی گئی تھی جس میں کم از کم 10 بھارتی بینکوں نے جواب دینا گوارا ہی نہیں کیا، جبکہ اکثر بینکوں نے کلائنٹ کی رازداری کے اصول کے تحت کوئی بھی انفارمیشن دینے سے بولا بھائی معاف کر دو یار۔ اس کے بعد فائنینشیل کرائم انفورسمنٹ نیٹ ورک نے سفارش کی کہ یہ معاملہ FATF اور اینٹی منی لانڈرنگ ٹاسک فورس میں زیر بحث لایا جانا چاہیے تاکہ بھارتی بینکنگ قوانین میں تبدیلی لائی جا سکے، ان کے لاز چینج کیے جا سکیں، ان کی پالیسیز دیکھی جا سکیں۔ جیسے جیسے افغانستان میں طالبان کے ساتھ امریکن ڈائیلاگز کا جو نتیجہ تھا اس میں بیرونی اثر کم ہوتا جا رہا تھا اور طالبان مضبوط ہوتے جا رہے تھے، داعش کا رخ بھی بھارت کی جانب ہوتا جا رہا تھا اور جس کا سٹارٹ وہ 2014 سے کر چکے تھے۔ طالبان بڑی واضح انداز میں کہہ چکے ہیں کہ داعش کے لیے افغانستان میں کوئی جگہ نہیں ہے اور اس کے ساتھ نپٹنا طالبان کے لیے بہت آسان ہے۔ ان حالات میں بھارت داعش کا نیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے جس کا نقصان جہاں بھارت سمیت دیگر دنیا کو ہوگا وہاں پاکستان بھی اس سے نہیں بچ سکتا اور اس کو مختلف اقدامات کرنے ہوں گے۔ پاکستان میں ایک عرصے سے دہشت گردی، بد امنی اور عدم اعتماد جاری ہے۔ عالمی پاورز کی جو غلط پالیسیاں ہیں ان کی سزا پاکستان کو ہی دی جا رہی ہے اور پاکستان میں پچھلے 4 ڈیکیڈ سے بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے اور ایک آرگنائز طریقے سے یہاں پر ٹیررزم کیا جا رہا ہے۔ لیکن جب بھی ٹیررزم سٹارٹ ہوا تھا اس وقت پاکستانی سوسائٹی میں دہشت گردی کو نپٹنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی، کہیں بھی عوام نے دہشت گردوں کا کبھی بھی ساتھ نہیں دیا اور نہ ہی لوگوں نے دہشت گردوں کو پناہ دی ہے۔ لیکن اب صورتحال بہت مختلف ہو چکی ہے۔ پاکستان مخالف قوتیں ایک بار پھر دہشت گردی کا مردے گھوڑے کو زندہ کرنے کی طرف راغب ہو چکی ہیں۔ دہشت گردی کی ایک نئی لہر نے ایک بار پھر پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف ملک بھر میں غیر معمولی آپریشن کے بعد بھی جو 6 سال پہلے شروع ہوا تھا اس کے باوجود ٹیررسٹ کا مکمل صفایا نہیں ہو پایا ہے۔ پاکستان اور بلوچستان کے جو نارتھ کے علاقے ہیں اس میں کنٹینیوسلی ٹیررزم کے واقعات ہو رہے ہیں، لیکن پشاور مدرسے پر دہشت گردی کے خوفناک حملے نے یہ واضح کر دیا ہے کہ پورا ملک دہشت گردی کے خطرے کے سامنے ہے۔ پاکستان کو دوبارہ نقصان پہنچانے کے لیے ملک کے اندر اور ملک کے باہر دشمن ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر ایک نئی پالیسی بنانا ہوگی، اس پہ غور کرنا ہوگا اور اس کو جلد از جلد امپلیمنٹ کرنا ہوگا۔ پاکستان میں پاور گیم میں مصروف گورنمنٹ اور اپوزیشن کو یہ سوچنا چاہیے کہ نیشنل سیکیورٹی افیئرز کو ہمیشہ پرائیورٹی دینا بہت ضروری ہے اور اس طرح کے خطرات کو مل جل کر ہی نپٹا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے فورن آفس کو ساؤتھ ایشیا میں بڑھتے ہوئے اس خطرے سے دنیا کو نہ صرف اویئر کرنا چاہیے بلکہ اور جوائنٹ فورس کا قیام کرنا چاہیے، اس سے کچھ سجیشنز لینی چاہیے اور دنیا پر واضح کر دینا چاہیے کس طرح مودی سرکار کی ایکسٹریمسٹ پالیسیز ریجن کو تباہی کی دعوت دے رہی ہیں۔